بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بیماری، جو دکھ، جو درد آتا ہے، اس بیماری، اس درد، اس مصیبت کو رب کی عطا اور رب کی نعمت سمجھ کر بندہ اگر قبول کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اور اخروی درجے، منازل جو اس کو آخرت میں ملنے والی ہیں، اس میں انتہا درجے کی وسعت اور ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ حدیث کئی مرتبہ ہر بندے نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں اور حقوق العباد کے لحاظ سے یہ تاکید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی پلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود سب کچھ جاننے کے بندے سے پوچھتا ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ کیا کسی تندرست سے پوچھا کہ تو مالدار تھا، میں نے تو اسے روپیہ مانگا دیا، تو تاجر تھا، یعنی یہ بیمار ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ بیمار کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص میں رکھ کر یہ باتیں عوام کو حقوق عباد کی تعلیم دیتے ہوئے بتلائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص اور ہر برائی سے بری ہیں اور پاک ہیں۔ تو پھر جواب یہ ہوگا کہ یا اللہ تو بیمار نہیں ہوتا، تو پیاسا نہیں ہے، تو ہر عیب سے بری و نقص ہے، تو اللہ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تو نے اس کی عیادت کی، اس کی بیمار پرسی کے لیے؟ اگر تم جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ کسی تندرست کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد نہیں فرماتے کہ میں تندرست تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ بیمار کے بارے میں فرمایا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اس سے مقصد ہے بیمار کو تسلی دینا اور اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی معیت، اس کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جسم پر ایک ناسور، ایک پھوڑا نکل آیا، اور اس پھوڑے کے اندر 32 برس 32 ایئرس وہ مبتلا رہے، جو پہلو میں تھا، اور چت لیٹے رہے پیٹھ کے بل، کروٹ نہیں لے سکتے تھے۔ 32 برس تک یہ چت لیٹے رہنے کی تکلیف کتنی بڑی بیماری ہے، یہ تو بیماری کی کیفیت تھی، لیکن اس بیماری کے دوران میں آپ کا چہرہ اتنا حشاش بشاش اور اتنا خوبصورت تھا، جو عیادت کے لیے آتے، جو بیمار پرسی کے لیے آتے، تو ان کے چہرے کو حشاش بشاش دیکھ کر کہتے کہ لگتا تو نہیں آپ بیمار ہیں، یہ آپ کا چہرہ اتنا حشاش بشاش، اتنا تندرست کیوں نظر آ رہا ہے؟
جبکہ آپ کو اس بیماری میں اتنا عرصہ ہو گیا، آپ پہلو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، ایک ہی سائڈ پہ لیٹے لیٹے آپ کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنی لمبی بیماری اور اتنی شدت، اتنی تکلیف، لیکن چہرے پر اتنی بشاشت اور تازگی کہ جتنی کسی تندرست کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا جب میرے اوپر بیماری آئی تو میں نے صبر کیا، میں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے عطیہ ہے، یہ نعمت ہے، یہ تحفہ ہے میرے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں نے اس کی مصلحت کو مصلحت سمجھ کر، میں نے اس کی حکمت اور اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ میں راضی ہوں، اور کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ راضی ہوں کہ ملائکہ علیہم السلام، کتنے ملائکہ میرے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، اور مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، عالم غیب میرے اوپر کھلا ہے۔ تو آپ اندازہ لگیں کہ جس بیمار کے اوپر عالم غیب کھل جائے، اس کا انکشاف ہو جائے، ملائکہ کی آمد و رفت محسوس کرنے لگے، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تندرستی چاہے؟ کیا کسی تندرست کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ ملائکہ اس کے بستر پر آ کے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوں، عالم انوار اور عالم غیب اس کے اوپر منکشف ہوئے ہوں؟ ہاں، کوئی انتہائی ریاضت میں اعلیٰ درجے کا ہو، گوشہ نشین ہو، تنہائی میں رہتا ہو، رذائل خسیسہ سے بچ کے رہتا ہو، جھوٹ غیبت بہتان، وہ بھی رہبانیت اختیار کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کر زندگی گزارتے ہوئے، پھر تو عالم غیب اس کے اوپر منکشف ہو تو یہ بات ہے، لیکن بیماری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے، تو اس لیے تو بیماری 1000 درجے کی نعمت ہے۔ اصل یہ کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تسلی اور تشفی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتا ہے۔ اب بات ہے کہ پھوڑا اور پھنسی، کوئی ناسور اگر کسی بندے کے جسم پر نکل آئے، بعض گڑھ ایسے ہوتے ہیں کہ گوشت کے اندر تک، ہڈی کے اندر تک ان کا اثر ہوتا ہے، بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، درد کی شدت سے اس کے احکامات شرعی بھی رہ جاتے ہیں۔ تو ایک آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کو پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم پر کوئی بھی ناسور ہو، کوئی بھی داغ دبا ہو، ہڈی کے اندر ہو، گوشت کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے مسلمات لا شیۃ فیہا، سورہ بقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل کی اس گائے کا ذکر ہے نا، تو وہاں دیکھ لینا، تلاش کر لینا، آیت نمبر 71 ہے۔ اس کو 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر کسی بھی مرہم کے اوپر، جو آپ مرہم پھوڑے پھنسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر دم کر کے کرے۔ یہ لاہور کے آگے واغہ بارڈر کے قریب کوئی مہربان ہیں ہمارے، فون پہ ہی بات چیت ہو یا دیکھا تو نہیں ہے، ان کے جسم ٹانگ پہ ایک پھوڑا نکل گیا۔ اگر وہ یہ بات میری ویڈیو سنیں تو مائنڈ نہ کرنا اور اپنے حالت سے آگاہ کرنا۔ ان کے جسم ٹانگ کے اوپر کہتے ہیں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں پس پیپ خون وغیرہ نکل کرتا ہے۔ تو ان کو میں نے ایک آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ 3 بار کاغذ پہ لکھ کر کسی تیل کے اندر ڈال لے اور اس کی مالش کرے، اور اس کے اس زخم سے، اس چھوٹے سے سوراخ سے بے شمار گند نکلنا شروع ہو گیا، پریشان ہو گئے، مجھے میسج پہ میسج، کال پہ کال کریں۔ میں نے کہا اللہ کے کرم سے یہ جو اندر گند پک رہا ہوتا ہے نا، لاوا پک رہا ہوتا ہے، وہ پھر کبھی ٹانگ، کبھی ہاتھ، کبھی انگلی، کوئی چیز کاٹنی پڑتی ہے، یہ جب باہر نکلے گا، اندر صاف ہوگا
تو پھر وہ تھوڑے سے کیا ہوئے، مطمئن ہوئے۔ تو کسی مرم یا کسی ایسی چیز پہ، تیل پہ دم کر کے آپ اس کی ہلکے ہاتھ سے مالش کریں، آس پاس لگا لیں، پھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ اس بیماری کی شدت سے نجات مل جاتی ہے، درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں لوگ پین کلر استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی پڑی ہوتی ہے میرے ٹیبل پہ ہر چیز، یہ گولیاں کسی سائنسدان نے، کسی ڈاکٹر نے بنائی ہیں، ایک گولی لینے سے سر درد، بخار، نزلہ، زکام، ڈسپلین کی گولی، درد کی گولی، کوئی بھی پین کلر ہو، بندہ اگر لے کر اس کے اوپر یقین اور اعتقاد کرے اور وہ کھائے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو کیا رب کا کلام جو اس کا ذاتی فعل ہے، قول ہے، اس کا کلام ہے، کیا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا؟ یہ بات میں بار بار ہر دفعہ کرتا ہوں، میرے استاد محترم نے مجھے کہی تھی کہ شیطان کے کلمات کے اندر اتنی تاثیر ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو بندے کو جیسا چاہتا ہے ایسے کر لیتا ہے، اس کے اوپر لات لمبی کر دیتا ہے، غفلت طاری کر دیتا ہے، وہ نماز روزے سے رہ جاتا ہے، حوائج ضروریہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ علیک لیل طویل۔ تو کیا جب رب کا یہ کلام پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بایزید بستامی کے بارے میں ہے، بیمار ہوئے، اپنے خادم کو اپنا قارورہ، ایک چھوٹی بوتل شیشی جس کے اندر پیشاب ڈالتے ہیں چیکنگ کے لیے جاتا ہے، وہ دے کے بھیجا ہے۔ ایک عیسائی یا کوئی سکھ حکیم تھا، اس کی راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ایک عام انسان کی حالت میں ملاقات ہوئی، کہا تمہارے شیخ کو بیماری لگی ہے، یہ آیت لے جاؤ، قارورہ واپس لے جاؤ۔ حکیم کو کیا دکھاؤ گے؟ انہیں یہ کہو کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، یہ پڑھے، دم کرے پانی کے پر، لکھ کے گول کے پی جائے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اس آیت کو آزما کے دیکھیے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جسمانی کسی بھی درد کے لیے 3 بار لکھ کر گول کے پی لیں، دم کریں پڑھ کر 3 بار، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا نا، اس میری ویڈیو کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی تھی، لِيُعَذِّبَهُمْ، سورہ انفال کی آیت میں آتا ہے نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ لِمُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک استغفار کرنے والے آدمی قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا، اور اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا جس کے اندر وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ جب تک یہ لِيُعَذِّبَهُمْ لکھیں، جسم کے کسی بھی حصے میں جہاں بھی درد ہو لکھیں، وہ درد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے ادھر ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں ہو جاتا ہے، بیمار کو تسلی ہو جاتی ہے، وہ بار بار جب یہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تاثیر تو ہے نا، تو اس لیے مسلمات لا شیعۃ فیہا، اس کو پڑھیں، دم کریں مرم کے اوپر، پھوڑے پھنسی کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔